جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ. اور ویورز، آج میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر غالب اقبال صاحب. آپ فارمر امبیسڈر رہے ہیں فرانس میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑا آپ کا ڈپلومیٹک کیریئر ہے. اور اوبیسلی سر کو ہم سنتے رہتے ہیں ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلس پہ، ان کی جو اوپینینز ہوتی ہے فارن پالیسی ایشوز پہ. امبیسڈر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ جی. سر آپ کیونکہ فرانس میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. سر، ہاؤ ڈو یو سی دیز لیٹسٹ ڈیولپمنٹس؟ اور گو کہ فرانس کی حکومت ابھی تک تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، لیکن ڈپلومیٹک کمیونٹی میں بڑا ہیجان ہے، پریشانی ہے. تو پاکستان کی فارن پالیسی میں کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اس طرح کی سچویشن کے، اور جو انوائرمنٹ ڈیولپ ہوا ہے؟ میرے خیال میں جو کچھ بھی ہوا ہے جی، یہ بہت بہت بڑی بدقسمتی ہے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کے حوالے سے، اور نہ صرف ہمارے ریجن کے بلکہ یورپین ریجن کے حوالے سے بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اگر آپ اس کا ماضی قریب میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوا تھا وہ تب ہوا تھا جب چارلی ہیبڈو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تھے. اس کے بعد سے یہ لڑائی جاری ہے، جس کو کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیتے ہیں، ہم لوگ اس کو زیادتی کا نام دیتے ہیں. اور گستاخانہ قسم کی جو گفتگو ہے یا ایسے خاکے بنائے جاتے ہیں، اس کا فریڈم آف ایکسپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پرائم منسٹر نے جیسے کل ٹویٹ بھی کیا کہ ہولوکاسٹ اور رسول اللہ کے گستاخی کے اوپر ایک برابر کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے ساری دنیا میں. سو اس چیز کو روکنے کی ضرورت تھی، وہ وہاں نہیں رکے. یہاں کیا ہوا کہ یہاں جو گروپس تھے، جو لوگ تھے، ڈیفینیٹلی ان کے اندر غصہ تھا. اور جب غصہ تھا تو ایک جو تحریک لبیک ہے، ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے جس طریقے کے ساتھ جو اپنا پروٹیسٹ لانچ کروایا، اس کے بعد جو انہوں نے 192 جگہ سے جگہوں کو روک دیا، راستے بند کر دیے، لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، کئی مریض فوت ہو گئے، کئی پولیس والوں کو مار دیا گیا. یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. کیا جس نے غلطی کی ہے، غلطی تو فرانس کے ایک اخبار نے کی ہے، تو کیا ان لوگوں نے اپنی پراپرٹیز جلائی ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مارا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے لوگوں کو مارا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے بیماروں کو آکسیجن حاصل کرنے سے روکا ہے؟ ایمبولینسز کو جلایا ہے؟ نہیں. تو ہم لوگوں کو بھی یہ جو چیز تھی، یہ میرے خیال میں اتنی بدقسمت ہوئی ہے. بات جو کچھ بھی ہوا ہے یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ ریجن کے لیے اچھا ہے، اور نہ بین الاقوامی برادری کے لیے یہ چیز اچھی ہے. اس سب چیز کو روکنا پڑے گا، اور فرانس کے اوپر، یورپین یونین کے اوپر سب جگہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں بلاسفیمی جو ہے، یہ ہم لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. اور جب ہم لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے تو پھر ایک طریقہ ہے جو احتجاج کا ہوتا ہے. ایک وزیر اعظم نے احتجاج کا طریقہ اپنایا ہے، ایک ٹی ایل پی نے احتجاج کا طریقہ اپنایا. آپ خود ہی دیکھ لیں دونوں میں سے زیادہ افیکٹو طریقہ احتجاج کون سا ہے؟ آبویسلی جو پرائم منسٹر نے کیا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے. تو ان چیزوں کو اس طریقے سے روکنا میرے خیال میں ہم سب کا اخلاقی فرض بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر، میں اگلے سوال پہ جاتا ہوں. ابھی جو ہمارے فارن منسٹر یو اے میں ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دیز ڈیولپمنٹ؟ سر، کیا یو اے جو رول ادا کر رہا ہے انڈیا پاکستان کے تعلقات کو نارملائز کرنے میں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ اور آئندہ جو ہے یہ جو ڈائلاگ ہے، یہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ لے کے آئے گا؟ دیکھیں، اس راستے سے بہت دفعہ گزر چکے ہیں، ہم لوگ دونوں ممالک بہت دفعہ گزر چکے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک برادرانہ ملک یو اے ای جیسا ملک جو ہے وہ آگے بڑھ کر دونوں ممالک کے درمیان میں ثالثی تو نہیں کرا رہا لیکن فیسیلیٹیشن ضرور کروا رہا ہے کہ کسی طرح گفتگو شروع ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس ریجن میں حالات خراب ہوں. دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جی سی سی ممالک کی اتنی انویسٹمنٹ ہے بھارت کے اندر کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ساری چیز ہے یہ صحیح طریقے سے چلتی رہے اور حالات بہتر ہوتے رہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ جینوئنلی بہت ورڈ ہیں کہ یہ کہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہ دے دیا جائے. اس وجہ سے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یو اے ای نے جو فیسیلیٹیشن کا پروسیس اپنایا ہے
وہ یہ ہے کہ کسی طور پہ دونوں ممالک آپس میں گفتگو کرنا تو شروع کرے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا یہ صحیح ہوگا، کیا بھارت وہ گفتگو کرنا چاہے گا جو کہ ہم کہتے ہیں اور جو ساری دنیا کہتی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کہتے ہیں. مین جو ہمارا اور ان کا تنازع ہے بھارت کا، وہ تو ہے جو جموں اینڈ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے. اس کو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت اگر آپ نے حل کرنا ہے تو تبھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی مجھے. آپ نے کشمیریوں کو بند کر رکھا ہے، ظلم کر رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتے ہیں آپ لوگ، وہاں لوگوں کو مارتے ہیں، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کو ایک لیول پہ آنا چاہیے. دونوں ممالک کی اس وقت کنورجنس نہیں ہے کسی پوائنٹ کے اوپر. سو اس کو اگر کوشش تو کروا رہے ہیں جو دوسرے ممالک ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کنورجنس کہاں آئے گی دونوں ممالک کے درمیان میں ایشوز کے اوپر، ڈسپیوٹس کے اوپر. جب تک وہ آپ نہیں آتی، ورنہ اس برج سے تو بارہا گزر چکے ہیں دونوں ممالک. اور ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنا جو طریقہ کار ہے وہ یہ رکھا ہے کہ سیاسی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کلچرل ڈپلومیسی کا سہارا لیا. کلچرل ڈپلومیسی ایک لیول تک جاتی ہے، اس کے بعد نہیں آتی، کیونکہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں اس سے کوئی بڑھ کر اب نکل کے کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن تلاش کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ ٹریڈ ریلیشنز ہیں، کیا وہ آپ کے کسی اور قسم کی ریلیشن شپ ہے، کیا آپ کی ایجوکیشن ریلیشن شپ ہے، یا میڈیکل فیلڈ میں آپ کی کوئی ریلیشن شپ ہے. کسی نہ کسی طور پہ ہم لوگوں کو ایک مختلف طریقہ کار سے بھی اس ڈسپیوٹ کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دونوں ممالک کی گفتگو کرنے کی حد تک باہمی تعلقات کی روانی نہیں میں کہہ رہا، لیکن باہمی تعلقات کا آغاز ہونے تک کوئی ایک ایسا کنورجنگ پوائنٹ آپ کا مل جانا چاہیے کہ دونوں ممالک بات چیت کرنے پہ تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ٹاکس ہوں، انڈیا تو انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے ٹاکس کے حوالے سے. یہ ایک جو تاثر بیان ہو رہا ہے. اور جو دوسرا سر ہم نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ بھی کسی اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، ہم بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. اور ٹاکس کو ریکویسٹ بھی میرا خیال ہے کہ ہم نے کی کہ ہماری مدد کی جائے. تو پھر سر یہ تو اسٹینڈ اسٹل ہو گیا، لیکن اب ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم آگے کی طرف جائیں. اور کشمیر کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن فار دیٹ میٹر باقی چیزوں میں ہم انگیج ہو جائیں. کشمیر کی جو لانگ ٹرم ڈسپیوٹ ہے اس کو بعد میں بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. نہیں، دیکھیں آپ لوگوں نے دونوں ممالک کو جس طریقے سے آگے بات کرنی ہے، ہماری ایک پوزیشن تھی، اور یہ پوزیشن جو ہے یہ جب آپ پبلکلی ملتے ہیں، میڈیا گلیئر میں ملتے ہیں، تو پوزیشن ہارڈنڈ ہوتی ہیں. وہ اس میں آپ نے جو پوزیشن دے رکھی ہے اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو تنازعات ہیں جس میں کہ بے حد نفرت کا ایلیمنٹ بھی آ چکا ہوا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میڈیا گلیئر سے ہٹ کے گفتگو کی جائے، تاکہ اگر کوئی ایسی پوزیشنز اور پرنسپلز آپ نے سٹینڈ لے رکھے ہوئے ہیں تو ان میں جو بات چیت ہے اس میں ذرا فرینکلی گفتگو ہونی چاہیے. سو جب آپ جتنا فرینکلی گفتگو کریں گے میرے خیال میں اتنے ہی موقع ملے گا کہ گفت و شنید سے آپ کے مسائل حل ہونے کا ایک طریقہ کار اور ذریعہ ملتا ہے. تو اس کو رکھنے کے لیے ہمارے لیے بے حد اہم ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس چیز کو مانے کے لیے جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا، اور اس کو حالات بہتر کرنے کی طرف آنے کی اس کی خواہش بھی ہے. پاکستان یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں کہتے کہ انڈیا ہم سے گفتگو کرے، نہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جنگ سے بھی حل ہو سکتا ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ لڑائی کر کے بھی حل ہو سکتا ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس سے بھی حل ہو سکتا ہے. لیکن گڈ نیبرلی ریلیشنز کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ باہمی تنازعات جو ہیں ہمارے، ان کو ہم مل جل کر آپس میں بیٹھ کے حل کریں. اور باہمی تنازعات کا حل تو ہم آپس میں مل جل کے کر لیں گے، لیکن کشمیر جو ہے وہ باہمی تنازع نہیں ہے، وہ ایک انٹرنیشنل پرومس ہے، ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، ایک یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے جس کے تحت کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت کا حق دلانے کے لیے دنیا بھر نے حامی بھری ہے.
اور اس हामी بھرنے کے اوپر پوری دنیا راضی تھی. اب وہ جو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ پنچایت تھی نا, تو پنچایت نے یا جرگا نے اگر وہ فیصلہ کر لیا ہے تو جرگا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس فیصلے کو عمل درآمد کرائے, اور عمل درآمد کرائے بغیر یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. باقیہ جو باہمی تنازعات ہیں وہ دونوں ممالک بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر امریکہ پہ آتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ تو بالکل ہی پاکستان سے ڈس ایسوسیٹ کر گیا ہے. اینٹنی بلنکن افغانستان میں بیٹھ کے ہم سے بات کرتے ہیں, سیکرٹری ڈیفینس وہاں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. How do you see پاکستان US relations in coming next 4 years اور اس کے بعد؟ ابھی تو بالکل جو کوآپریشن ہے وہ بہت دوسرے لیول پہ آ گیا کہ صرف ٹیلی فون کی حد تک بات رہ گئی, اور بائیڈن صاحب بھی فون پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کریں, بٹ there is no way وہ ٹرمپ نے تو پھر بھی خط لکھ دیا تھا, انہوں نے تو ریکویسٹ بھی نہیں کی فارملی. دیکھیں میں ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ جتنا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا پاکستان کے, جیسے آپ ہیں, آپ کے دوسرے احباب دوست ہیں جتنے سب لوگ, اب پاک امریکہ ریلیشن شپ کی وہ 60 کی دہائی 70 کی دہائی 80 کی دہائی جو ہے اس کو بھول جائے. اب حالات نئے ہیں, حالات نئے آ گئے ہیں, تبدیلیاں آ چکی ہیں, ہمارے ریجن میں تبدیلی آ چکی ہے. چین اس وقت کسی اور لیول پہ تھا, کسی اور لیول پہ ہے. ہماری چائنا کی دوستی اس وقت صرف سیاسی حد تک تھی. اب ہمارے دونوں ممالک کی جو دوستی ہے وہ معاشی بھی ہے, سائنٹیفک بھی ہے, ڈیفنس بھی ہے, ایجوکیشنل بھی ہے, کلچرل بھی ہے, ہر طریقے کی بہت گہری دوستی ہو چکی ہے. اور چین نے پروف کیا ہے کہ وہ ہر دور میں پاکستان کو اس نے سپورٹ کیا ہے. سو اس صورتحال میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک یو ایس ریلیشن شپ جو ہے اس کا وہی معیار رہے گا کہ جو پہلے رہ چکے ہیں, اس کو نوسٹیلجیا تو میں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس کو یہ کسی طور پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سفارتی تجزیے کے حوالے سے کہ یہ تعلقات پھر ویسے ہو جائیں گے. وہ صرف وہی تعلقات ویسے ہو سکتے کیونکہ بھارت اور اپنا امریکہ کو اس ریجن میں ایک پولیس مین چاہیے, اس کو اس ریجن میں ایک غنڈہ گردی کے لیے بھی چاہیے. پاکستان کو ان لوگوں نے یہاں پہلے رکھا ہوا تھا ایز اتحادی, بھارت کی شکل میں ان کو ایک علاقے کا غنڈہ مل گیا ہے. اس غنڈے کی وجہ سے وہ جو ساتھ پڑوس میں چین ہے اس میں غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں, وہ جو پڑوس میں پاکستان ہے اس کو دبانا چاہتے ہیں, وہ جو ایران ہے اس کو دبانا چاہتے ہیں, بلوچستان پہ نظریں گاڑے بیٹھے ہیں کہ کسی طور کے اوپر ہم حالات خراب کریں تو یہاں یہ جو ٹریلینز آف ڈالرز کے معدنیات ہیں اس کے اوپر ہم لوگ بھی قبضہ کر سکے, دوسرے ممالک بھی قبضہ کر سکے. سو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اور ان کے تعلقات وہ نہیں رہے ہیں جو کہ ہونے آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے. ہمارے اور ان کے تعلقات بدل چکے ہیں, اور اس بدلے ہوئے تعلقات کے تناظر میں ہی آپ نے سب چیزیں دیکھنی ہیں کہ دونوں ممالک کیا کرتے ہیں. اور سب سے ایک اہم چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ کی کیبنٹ کا جائزہ لیں تو وہ وار کیبنٹ ہے, وہ ایسی کیبنٹ ہے جو کہ جنگ کی طرف راغب ہے. اور جب یہ ایران افغانستان سے اپنے ٹروپس نکال رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ان کو اب نئے وار تھیٹرز کی ضرورت ہے. اور یہ وار تھیٹرز کس لیے ان کو چاہیے؟ تاکہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری بھی چلتی رہے گی اور ان لوگوں کی وہاں امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی رہے گی. اس کے امریکہ کے اپنے اندر جو ہے ڈومیسٹکلی اس وقت اتنا کانفلکٹ پیدا ہو چکا ہوا ہے سیاسی طور پہ, کلچرل طور پہ, کہ وہ ملک جتنا پولرائز ہو چکا ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. تو اس پولرائزیشن کے ہوتے ہوئے ایک وار کیبنٹ لانا اور وار تھیٹر کھولنا دنیا میں, تو وہ وار تھیٹر کہاں کھلیں گے؟ ایک تو غنڈہ گردی کے لیے آپ نے غنڈہ پال لیا, کیا وہ آپ کے اڑوس پڑوس میں غنڈہ گردی کرے گا؟ کیا معلوم, شاید کرے. کیا وہ چین کے ساتھ کرے گا؟ ہرگز اس کی ہمت نہیں ہے کہ کر پائے کیونکہ بہت مار پڑے گی. کیا وہ اور اس کے لیے کام کرے گا؟ یقیناً کام کرے گا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو سمجھے بغیر اس وقت آپ نہیں بات کر سکتے. اور آپ نے اگر ریلائی کرنا ہے امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس اور ڈومیسٹک ان کی جو پلس ہے اس کے اوپر انگلیاں رکھتے کے لیے, تو آپ سی این این اور نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ اور
MSNBC और ये जो है ये सारे, इनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको ऑल्टरनेट चैनल्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको देखना है कि दूसरे चैनल्स क्या बता रहे। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त अमेरिका जो है वो एक ऐसे जंगी जुनून में शामिल होने के लिए तैयार हो रहा है जो कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद वो करेंगे, और वो कहाँ करेंगे, ये शायद पोजीशन अगले 6 माह में ज्यादा क्रिस्टलाइज हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, और वो ये है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल, जैसे एक बात की जाती है कि हमने सारे अंडे जो है चाइनीज बास्केट में रखी हैं, तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम अमेरिका के साथ अगर इतना कोऑपरेशन रहा है तो हम इसको किसी तरीके बैलेंस कर लें, या कि अभी हमारे पास चॉइस सिर्फ यही है कि हमने सिर्फ चाइना के साथ ही जाना है, हम अपने को क्यों बैलेंस क्यों नहीं कर पाएंगे? आप ये क्यों समझ रहे हैं कि बास्केट में अंडे थे? अंडे नहीं थे, उस बास्केट में बहुत से दिहाइयों की जो आपकी बिट्रेल की दास्तानें हैं वो पड़ी हुई हैं। इसीलिए पाकिस्तान एक तरफ गया है, और पाकिस्तान जब चीन की तरफ राग़िब ज्यादा हुआ है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से ताल्लुकात नहीं रखेगा। चाइनीज तो खुद कहते आते हैं कि जी आप अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखिए, क्योंकि हमारे और उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज रहने चाहिए। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि जी हम उनके करीबी दोस्तों में शुमार होने लगेगा, जब तक कि भारत की वो पोजीशन है जो इस वक्त अमेरिका की नजरों में है, जब तक तो वो मौजूद है, क्योंकि माशी तौर पे मार्केट मिली हुई है अमेरिका के कंपनीज को, एक गुंडागर्दी के लिए गुंडा तैयार कर रखा है अमेरिका ने, और उन दोनों के आपस में सियासी और डिफेंस और कल्चरल ताल्लुकात बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि भारत और फ्रांस के ताल्लुकात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप एक ये चीज जरूर रखें। मतलब एक किसी ने मुझसे सवाल किया था कि जी क्या वजह है कि पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात जो खराब हो गए। मैंने कहा हमारे ताल्लुकात खराब नहीं हुए, हमारे ताल्लुकात उसी लेवल पे मुंजमद हो गए जहां थे। भारत के और फ्रांस के ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हो गए। सो बाय कंपैरेटिव एनालिसिस यूं नजर आता है कि हमारे खराब हो गए। इसी तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के बाय कंपैरेटिव एनालिसिस आपको ये नजर आता है कि हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। लेकिन एक चीज आप मद्देनजर रखिए, वो ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव होगा कि भारत को किसी तौर पे भी कोई ना कोई रोल अफगानिस्तान में दिलवाए। अगर उसको वो रोल मिलता है तो वो पाकिस्तान को भारत मगरबी सरहदों से भी तंग करेगा। इसलिए पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये मुमकिन नहीं था। भारत को नजर आ गया था कि जी मैं अब बाहर जो है ना साइड लाइन पे भी नहीं हूँ, मैं तो उससे भी बाहर हूँ, तमाशाइयों से भी पीछे जा बैठा हूँ। लेकिन अब उसको नजर आना शुरू हो गया कि जी मैं इस वक्त साइड लाइन्स पे आ चुका हूँ, तो हो सकता है मुझे ग्राउंड में दाखिल होने की इजाजत मिल जाए और तरीकाकार भी बता दिया जाएगा। तो इस चीज से हमें बचना है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए कि आपकी मगरबी सरहदों के ऊपर बहुत तनाजात उठ खड़े होंगे अगर भारत का किसी तौर पे भी कोई अमल दखल अफगानिस्तान के अंदर रहा तो। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब सर, आपने मेरे व्यूज तक अपने थॉट्स पहुंचाए और बड़ा अच्छा लगा डिफरेंट जो है वो इश्यूज के ऊपर आपसे बात करके। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज।